24 گھنٹے کیوں لگائے فارم 47 ایشو کرنے میں چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب؟ سیال کوٹ کے 40 لاکھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں 24 گھنٹے لگائے گئے فارم 47 ایشو کرنے کے لیے۔ یہ سوال ہے ہمارا اس آر.او. اقبال سے۔ تیسرا کردار ڈی سی سیال کوٹ محمد ذوالقرنین، جو کہ ڈی او آر او ہے اس الیکشن کا۔ اس ذوالقرنین نے کوئی پوسٹر، کوئی بینر جو بھی تھا کمپین کے دوران ضلع کونسل اور اوپر تحصیل ٹی ایم اے کے لوگوں کو بلا کر ایک گھنٹے بعد اتروائے ہیں۔ روزانہ کی بنیادوں پہ گاڑیاں چھیننا، پوسٹر بینر لگانے والوں کو اٹھا لینا۔ جس نے بھی ریحانہ ڈار کی سپورٹ کی چیف الیکشن کمشنر صاحب، یا تو اس کی دکان سیل کر دی گئی، یا اس کا پلازا سیل کر دیا گیا، یا اس کو بلا کر کہا گیا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو بلڈوز کر دیں گے۔ پھر تیسرا جو یہی ڈی او آر او جس نے اس سارے نظام میں سب سے بڑی پری پول ریگنگ کی، اس نے سی او ایجوکیشن جوید اقبال کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسرز ہیں این اے 71 کے چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب، میں یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، اس کو بلائیں آپ الیکشن کمیشن کے آفس، اس ڈی سی سیالکوٹ ذوالقرنین کو، اور اس نے ہدایات جاری کی پریزائڈنگ آفیسر کو کہ خواجہ آصف سے آپ نے رابطے میں رہنا ہے۔ خواجہ آصف کے گھر اس نے پریزائڈنگ آفیسرز بھیجے، ٹھیک اسی طرح جس طرح 33 پریزائڈنگ آفیسرز نے 3-3 لاکھ روپیہ لیا تھا خواجہ آصف سے 2018 کے الیکشن میں۔ جنہوں نے پیسے پکڑے انہوں نے خود مجھے بتایا کہ خواجہ آصف نے ہمیں بلا کے 3-3 لاکھ روپیہ دیا تھا، کام میرے لوگ بتا دیں گے کہ آپ نے الیکشن کیسے لوٹنا ہے 2018 کا۔ یہ 2018 نہیں ہے خواجہ آصف، وہ داندلی جو تم نے تب کی تھی، جس کا اعتراف جنرل باجوہ نے خود کیا کہ وہ میں تھا جس نے الیکشن کی رات خواجہ آصف کو داندلی کر کے جتوایا۔ یہ 2024 ہے، 5.5 لاکھ ووٹرز کے حق پہ ڈاکہ نہیں خواجہ آصف کو ڈالنے دیں گے۔ تو ڈی آر او سیال کوٹ کو بھی طلب کیا جائے گا سپریم کورٹ میں اور ہر اس فورم پہ کہ یہ بتائیں کیا ہوا۔ اب میں سیال کوٹ میں باری باری آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوا کیا ہے۔ یہ میرے سامنے ریزلٹس ہیں، یہ دیکھ لیں پہلے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، یہ چھوٹا قرآن پاک میری والدہ نے مجھے دیا ہے بہت پہلے کا۔ جب میں سفر پہ جاتا تھا اسلام آباد تو اکثر یہ قرآن پاک میری پاکٹ میں ہی ہوتا ہے، اور مضبوطی ایمان کی بھی، اور اس قرآن پاک سے جو ہمت طاقت ملتی ہے شاید جو میں سمجھتا ہوں وہ شاید اسی کی وسیلے سے ہے۔ میں اس کو ہاتھ میں پکڑ کے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو رزلٹ میں میڈیا کو دکھا رہا ہوں، زوم کرنا ہے کر لیں، پھر میں بول کے بتاؤں گا۔ اس میں لکھا ہوا 50-100 کا شاید فرق ہو سکتا ہے، 50 سے 100 ووٹوں کا، چونکہ ٹائپنگ مسٹیک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں جو میں بتانے جا رہا ہوں قوم کے لوگوں کو ایک ایک چیز سچ ہے۔ تو میرا پہلا چیلنج ہے خواجہ آصف سے کہ خواجہ صاحب اگر آپ واقعی جیتے ہیں نا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں وہ دروانا نہیں چاہتا کہ آپ خواجہ صفدر کے بیٹے ہیں۔ آپ احراقی جرأت کا مظاہرہ کرو، اپنی مسلم لیگ نون کو لے کے بیٹھو اسی طرح، سب نظر آ رہے ہیں، اور قرآن پاک ہاتھ میں پکڑو، اور میری طرح بات کرنا اسی طرح کہ یہ رزلٹ جو میں قوم کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں کوئی جھوٹ ہے یا جو جیت کا رزلٹ آپ کے پاس ہے وہ سچ ہے۔ تو میرے دوستو، سیال کوٹ میں ہوا کیا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور میرا میڈیا کو بھی چیلنج ہے
ہر ایک رپورٹر کو چیلنج ہے تو وہ پوری ڈبیٹ کر سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے نمبر پہ جی میں معذرت ہوں آپ لوگوں کو جو میں نے بلایا رات کو, تو کچھ ہمارے فارم 45 چونکہ لے کے آئے تھے تو ان کے ڈر کی وجہ سے پولنگ ایجنٹ اٹھائے جانے تھے, بوتھ لگائے نہیں جانے تھے. خواجہ صاحب بڑے خوش سن کہ نون لیگ دے باہر بوتھاں دے رش بڑا ہے, مینوں لگدا ہے کہ اج تے میں تریخی لیڈ پاواں گا. خواجہ صاحب سیالکوٹ والے نے تانوں ماموں بنایا ہے, تانوں ماموں بنایا سیالکوٹ والے, پرچی تہاڈے کو کٹائیے, بلا تہاڈا لایا ٹھپا مار راندا ڈار تے لایا جا کے تہاڈے نال خواجہ صاحب. سو ایسے طرح پولنگ